औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानु का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 9वां पारा सूरह अल अराफ की आयत नंबर 156 से अपना सबक शुरू करेंगे। आयत नंबर 156 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक्तुब लना फ़ी हाज़िहि दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति इन्ना हुदना इलैक क़ाल अज़ाबी उसीबु बिही मन अशा व रहमती वासिअत कुल्ल शैइन। वक्तुब लना, ए हमारे रब। मूसा अलैहिस्सलाम पीछे हमने पढ़ा था कि उन्होंने दुआ की, अल्लाह ताला से बख्शिश की, रहमत की, फ़ज़ल की। वही दुआ जारी है। वक्त उबना, अल्लाह लिख ले, लना हम सबको, फ़ी हाज़िहि दुनिया हसना, ये दुनिया हमारे लिए भली कर दे, हमें इसका किसी और का मोहताज न कर। ये दुनिया में हमारी जो ज़रूरत है तू खुद पूरी कर, हमें नेक अमल करने की तौफ़ीक अता फरमा और हमें गुनाहों से बचा ले। वह फिल आखिरत, और आखिरत में इन्ना हुदना, उन लोगों से जो तेरी हदायत पर हैं, जो तौबा करके अपनी ज़िंदगियाँ तौबा पे गुजार के अपनी ज़िंदगी के अख्ताम करके तेरे पास पहुँचे, इलैक, अपनी तरफ से, अपनी रहमत से इस दुनिया को हमारे लिए अच्छा कर दे और आखिरत में भी उन लोगों में शामिल फरमा जो तेरे तरफ रुजू करने वाले हैं, तौबा करने वाले हैं, हदायत वाले लोग हैं। काला अज़ाबी उसीबो बिही मिन अशा, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरा अज़ाब, यानी मैं अपना अज़ाब पहुँचाता हूँ इसको जिसको चाहूँ। जो नाफरमान लोग हैं, जो अल्लाह के नाफरमान हैं, मैं उनको अज़ाब पहुँचाता हूँ क्योंकि वो ख़ुद मुस्तहिक ठहरते हैं इसके। व रहमती वासिअत कुल्ल शैइन, और मेरी रहमत ने तमाम कायनात को ढांका हुआ है। और ये बिल्कुल ऐसे ही है कि कायनात का सारा निज़ाम ये अल्लाह की रहमत पे चल रहा है, वरना इतनी नाफरमानियाँ, इतने गुनाह, इतने गलत काम हो रहे हैं, अल्लाह की पकड़ नहीं आती क्योंकि अल्लाह की रहमत है। अगर अल्लाह अपनी रहमत से चाहे तो वो इंसान उसके ऊपर है। जो तकवा करने वाले, जो परहेज़गार लोग हैं, जो नमाज़ें पढ़ने वाले लोग हैं, अल्लाह ताला आगे साथ ही फरमा रहे हैं, सअक्तुबुहा, ए अल्लाह लिखूँगा मैं, ये अल्लाह फरमा रहे हैं लिखूँगा मैं उनको, लिल्लज़ीना, उन सब लोगों को। अल्लाह पीछे दुआ थी ना, वक्तुबा, अल्लाह फरमा रहे हैं सअक्तुबुहा, मैं ज़रूर लिखूँगा उन लोगों को, लिल्लज़ीना, जिन लोगों ने यत्तकूना, जो डरते हैं मुझसे, जो परहेज़गार लोग हैं, जो इबादत करते हैं, बदनी इबादत करते हैं, व योतून ज़कात, और माली इबादत करते हैं, यानी अल्लाह के हकूक़ुल इबाद भी पूरे करते हैं और हकूक़ुल्लाह भी पूरे करते हैं और हकूक़ुल इबाद भी। ज़कात हकूक़ुल इबाद से है, यानी माली इबादत, बदनी इबादत करने वाले हैं, मैं उनके लिए लिखूँगा ये वाली बात, दुनिया हसना और आखिरत में हदायत याफ्ता लोगों के साथ। वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून, और तीसरी बात है वो अमाल साले करते हैं, हमारी आयात पे ईमान लाते हैं, उनको समझते हैं, उनको पढ़ते हैं और उस पे अमल करते हैं। तो जिसको भी दुनिया भी अच्छाई चाहिए और आखिरत में भी हदायत याफ्ता नेक लोगों के साथ है, तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि वो रब से डरे अपने आमाल करते हुए और लोगों के हक़ दे, माली इबादत करे और अल्लाह की आयत को पूरा पूरा उन पे अमल करे। साहिब ईमान होना चाहिए, ईमान भी और अमल सालेह भी। अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूला, बेशक यकीनन जो लोग, वो लोग अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक हैं, जो इत्तबा करेंगे, कामल इत्तबा करेंगे, उनके हिस्से में अल्लाह की रहमत आएगी। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब उन लोगों के लिए, बनी इसराइल के लिए भी और सब इंसानों के लिए एक ही रास्ता रह गया कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करें। कौन कौन से नबी? अन नबी या उम्मिया, वो नबी जो उम्मी है। ये यहूदियों के लिए एक बड़ा मुश्किल काम था, वो उम्मी के पीछे नहीं चल सकते थे, उम्मियों को बहुत कम समझते थे, उनको धोखा देना, उनको फ्रॉड करना, उनको लूट लेना, ये उनके लिए सवाब का काम था। यहूदी को धोखा नहीं देता, उम्मी को धोखा दे देता, उसके अलावा सारे ही उम्मी हैं। तो अल्लाह ताला ने इसलिए यहाँ ख़ास तौर पे उनकी ज़िक्र करते हुए कहा कि वो नबी जो उम्मी है, जिसने दुनिया में, जिसका कोई उस्ताद नहीं, किसी ने उसको कुछ पढ़ाया लिखाया नहीं है। अल्लाज़ी यजिदूनहू, और जो कुछ पाते हैं इसका हुक्म, यानी कि वो जो रसूल उम्मी है और वो जो भी हुक्म पाते हैं अल्लाह का, मकतूबन, लिखा हुआ किताब की सूरत में, इंदहुमुत तौराता,
وہ جو کچھ تورات میں ہے، یعنی اس نبی کے بارے میں ساری کی ساری نشانیاں جو احکامات تورات کے اندر لکھے ہوئے ہیں، والانجیل اور انجیل کے ہیں، یہ سارے تورات اور انجیل میں ہیں، یہ اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ آپ کی ساری یہ خوبیاں، آپ کا سارا حلیہ مبارک سے لے کر آپ کا ہجرت کرنا، آپ کے ساتھیوں کی تعداد تک بھی ان کو معلوم تھی کہ یہ کتنی ہے، وہ سارے کے سارے لکھی ہوئی ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور ان کا کام کیا ہوگا؟ یَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْہَاهُمْ عَنِ الْمُنکر۔ نبی امی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکی کا حکم دیں گے، حلال بتائیں گے اور حرام سے منع کریں گے، گناہوں سے روکیں گے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور حلال کریں گے تمہارے لیے طیبات، یعنی حلال چیزوں کو کھانے کا حکم دے دیں گے، ان کو استعمال کا حکم دے دیں گے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور حرام کریں گے تمہارے اوپر گندی چیزیں، خبائث، جو تم نے اپنی مرضی سے تورات کا حصہ بنا کے جن کو حلال کیا ہوگا، وہ ان کو ناپاک کو حرام کریں گے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور تمہارے اوپر جو تنگی بوجھ تمہارے فسق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مختلف انبیاء کے دور میں جو بوجھ ڈالتا رہا ہے، وہ اس سے بھی دور کریں گے، یعنی ان کی شریعت میں جو سختیاں آ گئی تھی اللہ کی طرف سے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں وہ ختم ہو جائیں گی۔ یعنی ان کے یہاں پاکیزگی کا کیا حکم تھا؟ کپڑا ناپاک ہو جائے اس کو وہاں سے کاٹ دو، کہیں پہ پاخانہ پیشاب اگر لگ جائے تو آج اس کو دھوئیں، الحمدللہ صاف ستھرا ہو جائے، پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اور تھا، عورتوں کو حیض و نفاس میں گھر سے باہر نکالنے کا حکم تھا۔ آج ماشاءاللہ عورتیں گھروں میں رہتی ہیں، کام کاج کرتی ہیں، صرف جو پابندیاں ہیں اس پہ رہتی ہیں، نماز ان کی معاف ہو جاتی ہے، باقی کوئی ان کا کوئی علیحدہ کوئی سٹیٹس نہیں بن جاتا۔ اور بہت ساری پابندیاں جیسی وہ ساری کی ساری ختم کر دیں گے۔ اور ایک تھا کہ وہ خاص جگہوں پہ جا کر نماز پڑھتے تھے، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دی، کتنی آسانی اور کتنی سہولت کے، جدھر دو بندے ملیں جماعت کرا دیں، جماعت کا ثواب ملے گا ان کو۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے اوپر جو بوجھ اور توق اور جو بندشیں تھیں وہ ساری کھولیں گے، آسانیاں ہی آسانیاں ہو جائیں گی۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا، اور پس وہ لوگ جو ایمان لائے، کس پہ؟ بہی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، اور آپ کے اوپر جو بھئی اس قرآن پہ۔ وَعَزَّرُوهُ، اور انہوں نے قوت بخشی، ساتھ دیا، وَنَصَرُوهُ، اور نصرت کی انہوں نے، وَاتَّبَعُوا نُورًا، اور انہوں نے اتباع کی اس نور کی، اس نور ہدایت کے، الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل ہوا، جو آپ کے قلب اطہر پہ نور نازل ہوا قرآن، اس کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری۔ اولئک ھم المفلحون، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ یہودی ہونا کامیابی نہیں، نصرانی ہونا کامیابی نہیں، انبیاء کی تعلیم۔ اور آج کے وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا، تو آپ کی نبوت کے مطابق آپ کی پیروی کر کے اور اس قرآن کے مطابق جو بھی زندگی گزارے گا، پچھلے سب ختم، آپ پوری انسانیت کے لیے نبی ہیں، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور قرآن نور ہدایت ہے، اس پہ عمل کریں گے یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ قل یا ایہا الناس، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کی پوری انسانیت سے کہہ دیں، پوری انسانیت کو مخاطب کر کے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے حبیب آپ کہہ دیں، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، الیکم، تم سب کی طرف، سب انسانیت کی طرف، جمیعاً، سب کے سب، جتنی کائنات میں جو چیزیں، سب کے نبی، سب کے ہادی، سب کے راہبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کوئی اور دین نہیں، کوئی ہادی نہیں، کوئی امام نہیں، آپ ہیں سب، یہ اللہ کے اعلان کروا رہا ہے جمیعاً۔ نِلَّذِی لَہُ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ وہ ذات ہے جو یہ اعلان کروا رہا ہے اپنے حبیب سے، وہ بادشاہ ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے آسمانوں کا اور زمین کا، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، وہ واحد ہے، وہ تنہا ہے۔ یحیی و یمیت، زندہ کرنے والا وہی، مارنے والا وہی، موت اس کے ہاتھ میں، زندگی کی اس کے ہاتھ میں، زندگی کا بھی خالق وہی ہے، موت کا بھی خالق وہی ہے، وہ اللہ ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تو پس ایمان لو اللہ پر، اللہ کی توحید پر، ورسولہ النبی الامی، اور اس رسول پر جو رسول امی ہے، جس کا اس دنیا میں کوئی استاد نہیں، کوئی پڑھانے والا لکھانے والا نہیں، اب اس پہ ایمان لانا ہے، تب ایمان ہوگا۔ یؤمن باللہ وکلماتہ، وہ خود بھی مانتا ہے، ایمان لاتا ہے ایک اللہ پر اور اللہ کے کلام پر، اللہ کی باتوں پر، قرآن پر، اور جو ان کی طرف وحی ہوتے۔ واتبعوہ،
اور پیروی کرو اس کی، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرو، قرآن کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، پھر ہدایت پر ہو۔ ہدایت کا سٹینڈرڈ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پیروی اور اس قرآن کی پیروی، اس میں ہدایت ہے۔ یہ دیکھیں قرآن کتنے صاف طریقے سے ساری چیزیں بالکل واضح کر کے بتا رہے تھے۔ وہ من قوم موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر امتاً ایک امت ہے، یہدون بالحق کے، وہ ہدایت کے اوپر ہے، حق کے ساتھ، حق کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے، وہ بہی یعدلون، اور اس کے ساتھ اور وہ ایسے ہیں کہ وہ عدل سے کام لیتے ہیں، یعنی اللہ کی توحید کو بھی مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے مانے، اور وہ عین انصاف کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے سے کتنی صاف گوئی کے ساتھ، اگر کوئی گروہ وہاں پہ اللہ کے حکم ماننے والا، حق کی بات کرنے والا، حق کے فیصلے کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر فرما دیا کہ جو ہدایت پر ہیں وہ ہدایت کی تلقین کرتے ہیں، انصاف پر ہیں اور انصاف کے فیصلے کرتے ہیں۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطی ہوگا اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔